بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرا شوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آ سکتی۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام مزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام مزاداران دیکھ سکتے ہیں، لمحہ برابر بھی کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، بالکل گھر والی بات ہے۔ جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ دیکھتے رہیں گے، یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ چراغ جلتے رہیں گے، میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ مہتاب دمکتے رہیں گے، یہ گلاب کھلتے رہیں گے، کاروان مدحت رواں دواں رہے گا، کربلا والوں کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا، اور کربلا والوں کی نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ جناب عسکری صاحب ذاکر صاحب کے آنے تک پڑھنا ہے، میں کوشش کرتا ہوں پڑھنا، مجھے آگے سے میں لیٹ ہوں، یہ میرے سے پہلے جو محترم پڑھ رہے تھے ان کو سندھ کا سفر کرنا تھا تو مجھے اپنا وقت انہیں دینا پڑا۔ ڈاکٹر ساجد نیر صاحب میرے بابا کے بڑے اچھے دوست ہیں، اس حوالے سے مجھے یہاں پر اتنا بیٹھنا پڑا ہے، ورنہ ہم قریب کب کا آپ کو سلام کر کے جا چکے ہوتے۔ اب جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجیے گا اور یا علی مدد۔ ایک مصرع سامعین گرامی عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ پنڈ دادن خان ہے، گھر والی بات ہے،
اب آپ سے کیا کہوں کہ آپ لوگ یہ والا ہاتھ اٹھائیں گے یہ والا ہاتھ اٹھائیں، تو اسی دو میں ہی تلے رکھو، میں تواڈے تے راضی کھلوتا. بس آپ کو میری بات پسند آئے تو آپ صرف مسکرا دیجئے گا، ذرا بھی آپ تکلیف نہیں کیجئے کہ آپ نے مجھے داد دینی ہے، آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ کے. علی کا چہرہ جی اگلے ذاکر صاحب آئے تو انہوں نے لے آؤ، نہیں تو میں تو پڑھتا پیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. اتنے حسین مجمع میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے بالکل بھی داد والی تکلیف نہیں کرنی، بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، یہ مطمئنی رکھنی ہے. وہی میرا توشہ آخرت ہے، وہی میرے سفر کی قیمت ہے، اور وہی مجھے مقصود ہے. داد والا کانسیپٹ کہیں ہوتا بھی نہیں ہے، ساڑھے ذاکران دی ڈیمانڈ ہے. کتنے لکھے ہوا کہ داد دینی ہے؟ میرے چھٹے تاجدار ولایت فرما گئے ہیں، جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم صرف سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. جی میرے محترم، لکھنؤ کی سرزمین کا کلام ہے جو چلتے چلتے آپ کی پنڈ دادن خان میں آ گیا. بس اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا ریئیکشن، کیا ریویوز دیتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. ایڈے وڈے مجمع والی نجف کی ذات ضامن ہے. سامعین گرامی، میں دوسرا مصرع بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری دوسرا مصرع سمجھنے کے بعد میرا مسکرانے پہ بھی دل نہیں آیا، تو مولا کی قسم زندگی بھر کبھی پنڈ دادن خان تیری بارگاہ میں نہیں آؤں گا. اگر تو نے مسکراہٹ میں بھی میرا حق رکھ لیا تو پھر تم جان اور والی نجف جانے. پیر ناصر شاہ میں انجی سلام کر کے ویندہ پیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. جو مشکل بات کے حردار بیٹھے. علی کا چہرہ علی کا چہرہ اب تھوڑی سی دیر مجھے سنیے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا مر کے. دو کافیے ہو گئے، تیجے کافیے دی ونڈ کرے آئے. جہاں جہاں بھی بطور خاص ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا تشریف فرمائے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. مولانا بلال کاظمی کے قلم کی آبیاری ہے. چوتھا مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے، پھر آپ بھی بتائیے گا کہ آپ حاضر بیٹھے ہیں اپنی مسکراہٹ سے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے فیصلہ نہ ہوئے دعا ہی نہ کرے آئے، فیصلہ ہوئے تو مسکرا دے آئے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم صاحب، میرے محترم انکل جی، نجات میرے محترم بزرگ تشریف فرما، اللہ ان ہاتھوں پہ اپنا رحم فرما. نجات بسم اللہ، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا. علی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سرکار علامہ ریاض حسین رضوی صاحب برسر ممبر تشریف لیں. حضور اجازت ہے میں ایک دو طالب علمانہ باتیں کر رہا ہوں. اب بنتا ہی نہیں کہ میں ان کے ہوتے ہوئے جو میں نے سوچا تھا میں وہ پڑھوں. بڑا میرے مولا کے محترم مداح ہیں، بس ایسے کہ شعر ہی سنیے اور میں گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات. سامعین آپ پلیز مجھے دیکھیں، رکو علی سے ذرا. علی ہاتھ کھلے ہیں مولا دنا، رکو علی سے ذرا. آپ ادھر دیکھیے گا، اگر ہر چہرہ چراغ نظر آئے تو دعا ہے، ورنہ بالکل نہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے. چمک انکل جی احمد فراز صاحب کی زمین ہے،
اردو زبان کی بڑی معروف سی غزل ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے اب اس زمین کے اوپر میں کلام پڑھ رہا ہوں، اور عزت حسین کی قسم ہے، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا تھا، باوضو کھلوتا نماز پڑھ کے آیا، مجھے ان دونوں عبادتوں کی قسم ہے، میں نے یہ مصرع نہیں پڑھنا تھا اگر ایسے مجھے موٹیویٹ نہ کرتے تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی لے کوئی نہ لے، بس یہ بندے ہاتھوں کے لحاظ رکھیے گا، دعاؤں سے نوازیے گا، دیکھنا ہے دیکھتے ہیں کس پیرائے میں آ رہا ہے، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی وہ بندہ ہی بے حضور ہے جو مسکرائے گا بھی نہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، قبلہ دعا فرمائیے گا، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ امام زمانہ آپ کو سلام علیکم۔ یہ کوہ طور نجف ہے، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ ایک کلام اور سنیے، وہ خطابت کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس کے بعد مصائب پڑھ کے اپنے بزرگوں کے حوالے منبر، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، طالب علمانہ باتیں ہیں، جہاں جہاں بھی میری بات سمجھ آئے، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت۔ قبلہ ریاض رضوی صاحب سرکار، میرے بڑے محترم ہیں آپ، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس مجمع نے جتنے عرصے سے آپ کو سنا ہے، بلکہ اس نے ہون بھی تانوں آپ کا کانٹینٹ اسے سمجھ آ ہی نہیں سکتا جو دوسرا مصرع ضائع کر دے گا، بطور خاص آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور۔ دو شعر اور مصائب پہ آ گیا میں۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، دنیا نے پڑھا، قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، اور مصرع ہے مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور۔ ناجا جی میں صرف اپنا ٹائم ٹپیندا پیا، نوکری پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ، پرسوں آپ کو کھیوڑا میں سلام کر ہی رہے ہیں۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، انکل جی ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا۔ میرے محترم ذرا کافیہ دی ونڈ کرو، فخری میرے ٹھیک ہے، اس میں اسی زمین میں ایک شعر آ گیا، عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا، اور فخری میرٹھی بڑے معتبر شاعر فرماتے ہیں، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا، میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک آنسو، دو جملے مصائب کے، اسی پہ سلام۔ اے آزان اپنی مسجد چ ہو رہی ہے؟ قریبی سی ہو رہی ہے تو میں رک جاؤں۔ چلیے بس دو آنسو آ جائیں، جملہ مصائب کا، اپنے بزرگوں کے والے ممبر راضی رہیے گا، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی۔ ڈاکٹر حسنین اکبر کے مصرے ہیں، حال مقیم دبئی، فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی۔ اب 1 منٹ مجھے مصائب پڑھنا ہے، تو کوئی صاحب بھی یہ مجمع چیر کے یہ ممبر کے قریب سے نہ گزریں، مصائب کے احترام کا خیال رکھیے گا۔
1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، لاکھ بار پڑھتے ہیں۔ قضا کی آخری ہچکی، چلو جی انج پذیرائی کی تھی تو جملہ بدل کے آتا، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، مصرع ہے ادھر بیٹی کا خط آیا، ادھر بیٹے کی۔ مجلس میں کثرت سے سفید رشی بزرگ بیٹھے ہیں، پیر ناصر شاہ جی، میری ایک باپ سے بات ہے، ایک والد سے بات ہے، میرا دل ہی نہیں منیندہ کہ ایک صاحب اولاد بندہ ہائے بھی کیویں نہ کرے سی۔ جملہ یہ ڈا قیامت آمیز ہے، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا، ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ سامعین شعر ہے، نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ فقط ایک آنسو، یہ ذکر کی قسم کوئی رئی کے دانے برابر بھی لالچ نہیں ہے کہ ایک آنسو دیجئے، میں سلام کر۔ قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں۔ میں کیا بتاؤں کہ کربلا کی ماؤں کے حوصلے کتنے بڑے تھے۔ قبلہ جہاں اسماعیل جیسے بیٹے کے گلے پہ چھری کا داغ دیکھ کر ہاجرہ جیسی ماں تڑپنے لگے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں اکبر جیسے بیٹوں کی لاشوں پر مائیں شکر کے سجدے کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے۔ ایک شعر اور سنو، شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، سامعین شعر قیامت آمیز ہے۔ آپ مصرے کا ایک بار خدا را وزن کیجئے گا، انشاءاللہ رات بستر پہ بھی گریا کریں گے۔ مصرع سمجھیے گا، بابا جی معافی مانگ کے، مصرع حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتا عجیب شے ہے، حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی۔ حسین کی ایک ضعیف ماں تھی بن بلائے مدد۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے نا، بازار شام میں شہزادہ علی اکبر کے سر پاک کو نیزے کی نوک پر ایک عیسائی عورت نے دیکھا۔ وہ بندہ سر تلے کر لوے، اس سے زیادہ رعایت ہوندی نہیں جڑا بندہ علی اکبر بادشاہ دے مصائب تے بھی ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ اس عیسائی عورت نے وہ ٹک ٹکی باندھ کے شہزادہ علی اکبر کے سر کو دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی۔ جب رہ نہ سکی تو دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا منہ پیٹا، اور منہ پیٹ کے برابر میں کھڑی ہوئی دوسری عیسائی عورت سے کہتی ہے مجھے ایک سوال کا جواب تو دے، جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اس ایڈے بڑے مجمع کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا 1 منٹ صرف حسین دے اکبر نو رو سکے، ڈھیر تو میں منگدا ہی نہیں پیا۔ جو ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہوگا، وہ اپنی بہنوں کی نظروں میں کیا ہوگا، وہ اپنے باپ کی نظر میں کیا ہوگا، وہ اپنی پھوپھیوں کی نظروں میں کیا ہوگا۔ زبان حال کے جملے ہیں قبلہ اجازت لے کے۔ واقعہ کربلا سے کچھ لمحے بعد تاریخ کہتی ہے قاتل علی اکبر ایک رات کے لیے سید سجاد کا مہمان بنا۔ حسین دا نائی سر چاہتا میں نے ویکھ تو نہ روویں نہ گریا کریں، ایک ونڈ کریں حسین غریب کے ڈوے، گھر ونڈ کے سوچی میں سے تن سلام پہ کرتا۔ وہ قاتل علی اکبر صرف سمجھی سید سجاد علیہ السلام کا مہمان بنا۔ اب اس دروازے کی جو شان تھی، ایک رات کو اس کا قیام تھا، میرے مولا نے اس حق کے میزبانی کو ادا کیا۔ اگلی صبح جب وہ واپس جانے لگا تو سید سجاد نے دروازے کے باہر روک کے کہا لمحے کے لیے رک، میں ذرا پردے سے ماں کی بات سن لوں۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے میرے امام نے اسے باہر کھڑا کیا، قاتل علی اکبر ہے، زبان حال کے جملے ہیں۔ اندر آئے تو عجیب منظر دیکھا، علی اکبر بادشاہ کی دکھی اماں اپنے ہاتھوں پہ پانی کا پیالہ اٹھائے کھڑی تھی۔ جناب علی اکبر دا قاتل باہر کھلا ہے، میں ہوں اپنی زبان اس گل کردہ شاید میں بہتر سمجھا سکا۔ اندر شہزادہ علی اکبر دی والدہ گرامی اپنے ہتھاں تے نام پانی دا پیالہ چاہتی ہیں کھلوتن، تو امام سجاد رو کے آکیا پھوپھی اماں خیر آئی، اکبر دا قاتل باہر انتظار جے۔
اما تسا روک کے میں نے بلایا ہے، اما خیر آئی میری مخدومہ گل کی تھی انشاءاللہ میں تو جملہ سمجھا سکا، زمین تڑپی آسمان تڑپایا، میری مخدومہ رو کیا کہ سجاد او میرے اکبر دا قاتل ہے، سجاد او ایک رات دا مہمان آئی، سجاد ہنو واپس ویندا پی ہے، سجاد ونج کے اس کو ایک چھوٹا جہا سوال کرنا ہے، اما حکم کرو۔ میری مخدومہ رو کیا کہ سجاد سب تو پہلے اکبر دے قاتل نو آکھیں، او اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں دا اے چھوٹا جہا تحفہ قبول کر۔ سجاد میرے اکبر دا قاتل جس ویلے تحفہ قبول کر لوے نا، جس ویلے پانی پی لوے، سجاد وقت ڈر ڈر کے، سجاد وقت ٹھہر ٹھہر کے اس نو پوچھیں اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں پہ یادیے ایک چھوٹے جے سوال دا جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا توت بھنی کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا جے برچھی مار لیا یا توت برچھی بھنی کیوں ہوئی؟ فرمایا اکبر جے پتر دے سینے چ برچھی مرین دی ہے۔ ایک جملہ سنیے، روایت کا سلام کروں بس آدھے منٹ میں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، اللہ اکبر۔ آذان عصر سے کچھ لمحات قبل کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے، ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اس ضعیف کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے، بابا جی اس کے اصغر کا تیر بھی چل رہا تھا۔ اس کے اندر یہ بھی دکھ تھا کہ میرا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے اندر یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا۔ اسے یہ بھی فکر تھی شام تک میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جو ضعیف اپنے آپ کو اتنی مصیبتوں میں سنبھال کے بیٹھا تھا نا، اس پر اچانک ایک اور قیامت ٹوٹی۔ ناگہا کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا، حسین اٹھ، مدینے سے تیری صغرا کا قاصد آ گیا۔ اسے ایک کے جملے تن میں سلام پہ کرتا ہوں، وہ آنسو آ گیا جو مجھے مطلوب تھا، یا علی مدد، میری مخدومہ راضی ہو جائیں۔ مولا کی قسم، رئی برابر بھی اپنے اندر کبھی ٹارگٹ نہیں رکھا کہ کتنی پڑھنی ہے، اوپر خدا نیچے کب۔ حسین مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا خط آیا ہے۔ اب تڑپ کے اٹھے، میرے امام نے رو کے قاصد کی جانب دیکھا، میرے امام نے رو کے فرمایا، قاصد سب سے پہلے یہ بتا میری صغرا خیر سے تو تھی، میری بچی خیریت سے تو تھی؟ مولا یہ نہیں جانتا، مولا آپ کی بیٹی کا خط ہے، مظلوم کربلا کے ہاتھوں پہ بیمار بیٹی کا خط آیا۔ بابا جی یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں آدھے منٹ کے بعد ممبر پہ نہیں ہوں۔ بیٹی کا خط لے کے نا میرے مولا اتنا سمیٹ دیا، میرے مولا خیمے میں آئے، میرے مولا نے ہر بی بی کو صدا دی۔ میرے امام نے فرمایا ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، مدینے سے میری صغرا کا خط آیا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیبیاں حسین بادشاہ کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئیں۔ سب سے آگے شام کی قیدن تھیں۔ شام کی قیدن نے رو کے کہا، بھیا جلدی بتائیں میری صغرا نے خط میں کیا لکھا ہے۔ اب یہاں ایک عجیب فکریں ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ جب اشک بہے اور لفظ نہیں پڑھے تو شام کی قیدن نے چادر کا واسطہ دیا، بھیا بتائیں میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، میرے امام کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے، بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، او بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں۔ بابا آپ کی مسند خالی ہے، بھیا علی اکبر کی مسند خالی ہے، بابا چچا عباس اپنی جگہ پہ نظر نہیں آتے۔ بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں۔ 3 صفحات پہ خط ہے، میں 2 لائنوں کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، نواب کربلا نے رو کے فرمایا، بہن عالیہ آپ نے مجھے حکم کیا تھا، اب سنے خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے، بابا تجھے میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا، صغرا تم یہیں رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ بابا مجھے
بتائیں اکبر کو کب بھیج رہے ہیں؟ کہ بلا تاریخ کہتی ہے خیمے میں گریا، ہاتھ میں بیٹی کا خط، نواب کربلا روتے روتے خیمے سے باہر آئے، سامنے قاصد پہ نگاہیں پڑیں، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، آپ کی بیٹی نے پہلا سوال کرنا ہے، میرے بابا نے جواب کیا دیا؟ اور مولا خط کا جواب، وہاں اس نے جواب مانگا، یہاں غریب کربلا نے پہلے خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں چاہیے جواب چاہیے؟ قبلہ راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا، غریب کربلا نے بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے اس کا بازو پکڑ کے اسے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں صغرا سے کہنا یہ ہے جواب، تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی شریف بیٹیاں آپ کا گریہ